السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتے۔ آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ میرے ساتھ کھیلیں۔ بخاری مسلم نے روایت کیا۔ ایک بار حج کے موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ بیٹھ گیا اور وہ سب سے پیچھے رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زارو قطار رو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رک گئے اور اپنے دست مبارک سے چادر کا پلو کو لے کر اس کے آنسو پونجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنسو پونچھتے جاتے تھے اور وہ بے اختیار روئی جاتی تھی۔ پوری فراغ دلی کے ساتھ رفاقہ حیات کی ضروریات فراہم کیجیے اور خرچ میں کبھی تنگی نہ کیجیے۔ اپنی محنت کی کمائی گھر والوں پر صرف کر کے سکون محسوس کیجیے۔ کھانا، کپڑے بیوی کا حق ہے اور اس حق کو خوش دلی اور کشیدگی کے ساتھ ادا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا شوہر کا انتہائی خوشگوار فرض ہے۔ اس فرائض کو کھلے دل سے انجام دینے سے نہ صرف دنیا میں خوشگواری ازواجی زندگی کی نعمت ملتی ہے بلکہ مومن آخرت میں بھی اجر و انعام کا مستحق بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک دینار تو وہ ہے جو تم نے خدا کی راہ میں خرچ کیا۔ ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے میں صرف کیا۔ ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا۔ ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کے خرچ کرنے کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا۔ مسلم نے روایت کیا۔ بیوی کو دنیوی احکام اور تہذیب سکھائیں، دین کی تعلیم دیجیے، اسلامی اخلاق سے آراستہ کیجیے اور اس کی تربیت اور سدھار کے لیے ہر ممکن کوشش کیجیے تاکہ وہ ایک اچھی بیوی، اچھی ماں اور خدا کی نیک بندی بن سکے اور اپنے فرائض کو بخوبی ادا کر سکے۔ یہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ایمان والو، اپنے اور آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح باہر تبلیغ و تعلیم میں مصروف رہے تھے اسی طرح گھر میں بھی وہ فرائض کو ادا کرتے رہتے تھے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کیا ہے، اور تمہارے گھر والوں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو۔ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے مومنوں کو ہدایت کی گئی ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجیے اور خود بھی اس کے پورے پابند رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی مرد رات میں اپنی بیوی کو جگاتا ہے
اور وہ دونوں مل کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھا جاتا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ شب میں خدا کے حضور کھڑے عبادت کرتے رہتے، پھر جب سحری کا وقت آتا تو اپنی رفقا حیات کو جگاتے اور کہتے، اٹھو اٹھو نماز پڑھو، اور پھر یہ آیت بھی پڑھتے، اگر کئی بیویاں ہوں تو سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیویوں کے ساتھ برتاؤ میں برابری کا بڑا اہتمام فرماتے۔ سفر پر جاتے تو فال نکالتے اور جس کا نام آتا اسے ساتھ لے جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں اور اس نے ان کے ساتھ انصاف اور برابری کا سلوک نہ کیا تو قیامت کے دن وہ شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا۔ استغفار۔ انصاف اور برابری سے مرد ملامت اور برتاؤ میں مساوات برتنا ہے۔ رہی یہ بات کہ کسی ایک بیوی کی طرف دل جوئی اور محبت کے جذبات زیادہ ہوں تو یہ انسان کے بس میں نہیں ہے اور اس پر خدا کے ہاں کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ نہایت خوشی دلی کے ساتھ اپنے شوہر کی اطاعت کیجیے اور اس اطاعت میں اور سکون محسوس کیجیے، اس لیے کہ یہ خدا کا حکم ہے، اور جو بندہ خدا کے حکم کی تعمیل کرتی ہے وہ اپنے خدا کو خوش کرتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، نیک بیویاں شوہر کی اطاعت کرنے والی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزے نہ رکھے۔ ابو داؤد نے روایت کیا۔ شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کی اہمیت واضح کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو تنبیہ کی ہے، 2 قسم کے آدمی وہ ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اونچی نہیں اٹھتی۔ اس غلام کی نماز جو اپنے آقا سے فرار ہو جائے جب تک لوٹ نہ آئے، اور اس عورت کی نماز جو شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ شوہر کی نافرمانی سے باز نہ آئے۔ اپنی آبرو کی حفاظت کا اہتمام کیجیے اور ان تمام باتوں اور کاموں سے بھی دور رہیں جن سے دامن پر دبا لگنے کا اندیشہ ہو۔ خدا کی ہدایت کا تقاضا بھی یہی ہے اور ازواجی زندگی کو خوشگوار بنائے رکھنے کے لیے بھی یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر شوہر کے دل میں اس طرح کا کوئی شبہ پیدا ہو جائے تو پھر عورت کی کوئی خدمت و اطاعت اور کوئی بھلائی شوہر کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی، اور اس معاملے میں معمولی سی کوتاہی سے بھی شوہر کے دل میں شیطان شبہ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسانی کمزوری کو نگاہ میں رکھتے ہوئے انتہائی احتیاط کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، عورت جب 5 وقت نماز پڑھے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرمانبردار رہے
تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ شوہر کی اجازت اور مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے، اور نہ اسے ایسے گھروں میں جائے جہاں شوہر آپ کا جانا پسند نہ کرے، اور نہ ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیجیے جن کا آنا شوہر کو ناگوارا ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت دے جس کا آنا شوہر کو ناگوارا ہو، اور وہ گھر سے ایسی صورت میں نکلے جب کہ اس کا نکاح شوہر کو ناگوارا ہو۔ اس کا نکلنا جب کہ اس کے شوہر کو ناگوارا ہو، اور عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کا کہنا نہ مانے، یعنی شوہر کے معاملے میں شوہر کی مرضی اور اشارہ برتاؤ ہی پر عمل کرے، اور اس کے خلاف ہرگز دوسروں کے مشورے کو نہ اپنائے۔ ہمیشہ اپنے قول و عمل اور انداز و طور طریقے سے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے۔ کامیاب ازواجی زندگی کا راز بھی یہی ہے، اور خدا کی رضا اور جنت کے حصول کا راستہ بھی یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس عورت نے بھی اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو جنسی ضرورت کے لیے بلائے اور وہ نہ آئے، اور اس بنا پر شوہر رات بھر اس سے خفا رہے، تو ایسی عورت پر صبح تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یہ مسلم بخاری نے روایت کیا۔ اپنے شوہر سے محبت کیجیے اور اس کی رفاقت کی قدر کیجیے۔ یہ زندگی کی زینت کا سہارا اور راہ حیات کا عظیم مددگار ہے۔ خدا کی اس عظمت و نعمت پر خدا کا شکر ادا کیجیے، اور اس نعمت کی بھی دل و جان سے قدر کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، نکاح سے بہتر کوئی چیز دو محبت کرنے والوں کے لیے نہیں پائی گئی۔ آپ نے سنا عورت اور مرد کے حقوق، تو کوشش کریں کہ جیسے آپ لوگوں نے سنا ایسی زندگی جینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نیک بنائے اور اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔